نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا۔ سامعین، کل اس کا ترجمہ آپ نے سماعت کیا، تفسیر ہماری چل رہی تھی اور جس موضوع پہ ہم نے بات ختم کی صلح حدیبیہ کے حوالہ سے ہماری بات چل رہی تھی۔ صلح حدیبیہ اسلام کے اندر ایک وہ عظیم معاملہ ہے اور وہ ایک عظیم کارنامہ ہے کہ اسلام کی تاریخ میں اس عظیم واقعہ کے بعد ایک بہت بڑا سبق آموز آرٹیکل جو بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے اللہ کے رسول نے عطا فرما دی ہے۔ یہ وہ ایک ایگریمنٹ تھا، آسان لفظوں میں سمجھا دوں، یہ ایک وہ معاہدہ تھا، معاہدہ کہہ لیں، ایگریمنٹ کہہ لیں، ایک صلح نامہ کہہ لیں، مشہور ہو گیا صلح حدیبیہ کے حوالہ سے 6 ہجری میں۔ کل وہ اس کے پس منظر آپ سارا سن رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس بنیاد پہ آئے مدینہ منورہ سے اور کس انداز میں آگے بڑھے، وہ میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ تو وہاں سے ایک جب آپ کی اونٹنی جہاں بیٹھ گئی، کل جس کا میں نے ذکر کیا، تو آپ نے اس کو اٹھایا، وہ جب چل پڑی آگے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم یہاں پہ ٹھہر رہو، ساتھ آگے ایک مقام تھا، آپ وہاں تشریف لے گئے جہاں سے پانی کا چشمہ جو ہے وہ چلا کرتا تھا، پرانے زمانہ سے وہ چل رہا تھا۔ تو ظاہر ہے پیاس کی شدت تھی، گرم موسم تھا، تو وہاں سے صحابہ کرام نے پانی پیا، کچھ جانوروں کو پانی پلایا، اور اس کے بعد کچھ وقت گزرا تو ابھی تشنگی اور پیاس باقی تھی کہ وہ کنواں جو تھا یا وہ چشمہ تھا اس کا پانی خشک ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، اس کا پانی جتنا تھا وہ سارا ہم نے اکٹھا استعمال کر لیا ہے اور اب پانی ہمارے لیے ضرورت ہے لیکن پانی ختم ہو گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا کوئی ایک اپنے لشکر میں سے تیر لے کے آؤ۔ ایک تیر لایا گیا، سرکار نے وہ تیر اس چشمے کے اندر ایسے پیوست کیا اور نکال لیا۔ ایک روایت میں کہ سرکار نے وہی رکھ دیا، زیادہ روایات یہ ہے کہ آپ نے ایسے لگا کے اس کو نکالا، تو جو ہی آپ نے تیر نکالا تو اس رکے ہوئے چشمے سے پانی کے چشمے جو ہیں وہ ابلنا شروع ہو گئے۔ سرکار کا معجزہ تھا۔ سرکار نے فرمایا جس نے جتنا سیر ہو کے پینا ہے وہ پی لے۔ اسی لمحہ پر ایک شخص وہاں سے گزرا، وہاں سے اب وہ بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک خیر خواہ تھا اور بھلائی کرنے والا تھا۔ اس نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی کہ آپ کیا جنگ کرنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں جنگ کرنے نہیں آیا، ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں اور ہم پر عمل لوگ ہیں، ہمارا جنگ کا کوئی مقصد نہیں ہے، ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اجازت مل جائے ہم اللہ کے گھر کا طواف کر لیں۔ اس نے کافی حضور کے ساتھ یہ باتیں کی، یہ ایک تفصیل ہے، اس کو میں مختصر کرتا جا رہا ہوں اور اس کا ایک لب لباب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے یہ مینڈیٹ دیں اور اگر آپ مجھے یہ اجازت دیں تو میں قریش کے سرداروں کے پاس جا کر آپ کے صلح نامہ کی کوئی بات کروں کہ کوئی درمیانی راستہ نکال لیا جائے، کیونکہ وہ بھی تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو وہاں نہیں جانے دیں گے۔ آپ اور آپ کے صحابہ آئے ہیں کہ ہم طواف کرنا چاہتے ہیں اور ان کا یہ فیصلہ ہے کہ اور بڑی سارے وہ جنگ کی تیاری کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم جنگ کریں گے مسلمانوں کے خلاف، تو اگر میں کوئی درمیانی راستہ نکالوں تو کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں اس بات کی، یا مجھے آپ مینڈیٹ دیتے ہیں، یہ مجھے آپ ایک ہمت دیتے ہیں کہ میں وہاں ان سے پاس جا کر بات کروں؟ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، ان سے بات کریں، ہم ان سے کوئی معاہدہ طے کر لیتے ہیں، اگر تو وہ ہمارے ساتھ کسی ایک صحیح بات پہ آ گئے تو بڑی اچھی بات ہے، ہم معاہدہ کر لیں گے، اور اگر انہوں نے یہ کہا کہ میرے دین کے بارے میں کوئی دین کی میں بات چھوڑ دوں تو سرکار نے فرمایا
چاہے مجھے قتل بھی پھر کر دیا جائے، شہید بھی کر دیا جائے، تو میں اللہ کے کلمہ کی بلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دوں گا۔ یہ بات لے کے وہ جب گئے قریش کے پاس پہنچے تو قریش میں ان کا جو ایک بڑا سردار جس کا نام عروہ بن مسعود تھا، تب تک ابھی حضرت عروہ جو ہیں وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ عروہ وہاں پہ موجود تھے، ان کے پاس یہ بات ہوئی تو کئی لوگوں نے کہا نہیں ہم بات نہیں کرنا چاہتے۔ عروہ کھڑا ہوا، قبیلے کا بڑا تھا، اس نے کہا بتاؤ میں کیا تمہارا بڑا نہیں ہوں؟ سب نے کہا جی آپ ہمارے بڑے ہیں۔ اس نے کہا کیا جب تمہارے مسائل تھے اور جنگ اور جدال کا وقت ہوتا تھا کیا میں سب سے آگے نہیں ہوتا تھا؟ اس نے کہا جی بالکل آپ آگے ہوتے تھے۔ اس نے کہا جب بھی مال اور جان کی قربانی کا وقت ہوتا سب سے پہلے میں اس پہلی سب میں نہیں ہوتا تھا؟ سب نے کہا جی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اگر ایسی بات ہے اور اگر مسلمانوں کے نبی نے یہ ایک آفر دی ہے کہ نیگوسیشن کیا جائے، بات چیت کی جائے، تو ہمیں بات چیت کرنی چاہیے، اور اس بات چیت کے لیے کوئی نہیں جائے گا، میں خود جاؤں گا۔ تو سب نے کہا آپ ہمارے بڑے ہیں، قبیلے کے قریش کے بڑے ہیں، آپ اگر پسند کرتے ہیں کہ بات کر لی جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ جائیں اور بات کریں۔ اب عروہ وہاں سے چلا اور حضور علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اس نے کہا جی میں آپ سے پیغام جو مجھے ملا ہے میں آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا بالکل ہم بھی بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ہم جنگ کے لیے تو آئے ہی نہیں ہیں، ہم تو عمرہ کی نیت سے آئے ہیں، اور ہمارے کئی صحابہ نے احرام باندھا ہوا ہے، احرام میں تو ہم جنگ و جدل کرتے نہیں، اور ویسے ہی حرمت والے مہینے ہیں ذی قعدہ۔ تو بات گفتگو شروع ہوئی جہاں سے ایک معاہدہ طے ہوا ہے، وگرنہ یہ لوگ جنگ کے لیے تیار تھے۔ عروہ بن مسعود آگے بڑھے اور گفتگو شروع ہوئی تو ساتھ حضور کے تلوار لے کر حضرت مغیرہ بن شعبہ کھڑے تھے۔ ظاہر ہے ان کو اپنا ایک حفاظت ضروری تھی کہ یہ منافق لوگ ہیں، یہ کافر لوگ ہیں، کہیں بہانہ بنا کے حضور پر حملہ نہ کر دیں، تو ظاہر ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ ننگی تلوار لے کر حضور کے پاس کھڑے ہوئے۔ اب وہاں گفتگو ہونا شروع ہوئی تو ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ اس نے عروہ نے حضور کی داڑھی کی طرف ایسے ہاتھ کیا، داڑھی پہ ہاتھ لگایا۔ اب حضور بعد میں کہا کرتا تھا کہ میری کوئی نیت ایسی نہیں تھی، میں نے تو ایک ویسے ہاتھ داڑھی پہ لگایا، کوئی مطلب توہین امیز میرا معاملہ نہیں تھا۔ تو دو دفعہ تین دفعہ اس نے ایسا کیا تو حضرت مغیرہ نے اپنی تلوار کا جو پھل ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھ پر زور سے مارا، فرمایا عروہ ہاتھ پیچھے کر، اگر تو نے اب ایسا ہاتھ بڑھایا تو اسی تلوار کے ساتھ میں تیرا ہاتھ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ عروہ نے دیکھا تو یہ عروہ اور مغیرہ ظاہر ہے مغیرہ بن شعبہ بعد میں ایمان لے آئے تھے، تو یہ عروہ بن مسعود اور مغیرہ بن شعبہ یہ دونوں بڑے ڈکیٹ تھے، ڈاکے مارتے تھے، اور اس کے بعد مال چھیننے کے بعد لوگوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو عروہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ یاد کروایا، کہا مغیرہ تو وہی شخص ہے کہ تو نے لوگوں کو لوٹا اور ہم مل کے لوٹا کرتے تھے، اور ابھی تک تیرے مال میں چکا رہا ہوں، اور آج تجھے کچھ خیال نہیں آیا، تو نے تلوار کا پھال میرے بازو پہ مار دیا ہے۔ اس نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ اب میں محمد عربی کا غلام بن چکا ہوں، اب اس کی ایک ذرا بر تکلیف جو ہے وہ ہماری نسلیں بھی اس پر قربان ہو جائیں گی، لیکن ہم ان کو تکلیف نہیں آنے دیں گے۔ اب غلامی رسول کے اندر ہماری جانوں کے نذرانے اب جائیں گے۔ اس کے بعد عروہ بات کر رہا تھا تو اس دوران کیا ہوتا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بلغم آتی، حضور جب بلغم شریف نکالتے تو صحابہ کرام دوڑ پڑتے اور وہ بلغم اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے اور اس کو اپنے چہروں پر برکت کے لیے مل لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد وضو کا وقت ہوا، سرکار نے وضو کیا تو حدیث کے الفاظ تقاد و تقتتلون و یقتلون، قریب تھا کہ صحابہ قتل ہو جاتے اس بات پر کہ حضور کے وضو کا پانی میں نے لینا ہے، حضور کے وضو کا پانی کا قطرہ میں نے لینا ہے۔ اب عروہ یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے، حضور نے وضو فرمایا اور ایک قطرہ پانی کا زمین پہ صحابہ نے نہیں گرنے دیا، جو وضو کا پانی تھا وہ تبرک لے کر فوری طور پہ کھڑے ہیں ایسے، اور جو پانی وضو حضور فرماتے ہیں وہ وضو اپنے جسموں پہ ملتے ہیں، چہروں پہ ملتے ہیں، ہاتھوں پہ ملتے ہیں، اور عقیدہ یہ ہے کہ اس پانی کو نسبت ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ اب یہ شفا ہی شفا ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ تبرک یہ کیا ہے، یہ کیا صحابہ سے ثابت ہے،
جناب روضہ رسول کو جا کے جاریوں پہ ہاتھ لگا کے لوگ اپنے چہرے پہ ملتے ہیں جناب، یہ لوگ یہ کہاں سے آ گیا، یہ تو نعوذ باللہ یہ شرک ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو، پانی کو نسبت میرے مصطفیٰ سے ہو جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ، عظیم صحابہ، وہ پانی کا قطرہ نیچے نہیں گرنے دیتے اور اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں، اور حضور کا بلغم مبارک نیچے نہیں گرنے دیتے، تھوک مبارک نیچے نہیں گرنے دیتے کہ ہمارے لیے شفا ہے۔ اور جس پتھر اور مٹی کو میرے مصطفیٰ کے جسم عطر کے ساتھ نسبت ہو جائے وہ کتنی شفا ہو جائے گی۔ تو یہ تو صحابہ کا طریقہ تھا۔ اگر تم نے حدیثیں نہیں پڑھی تو ہمارا قصور تو نہیں ہے، یہ روایات تمہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر نہیں روایات ملتی تو ہمیں بتاؤ، ہم آپ کو کتابیں دکھائیں گے، اور کتابیں بھی وہ دکھائیں گے جو آپ کہیں گے، ان کتابوں میں یہ حدیثیں موجود ہیں۔ یہ عروہ بن مسعود واپس گیا جہاں سے یہ صلح نامہ لکھا جا رہا ہے، اور صلح پر یہ قائل ہو گئے کافر لوگ، وگرنہ کہاں قائل تھے۔ یہ واپس گیا، اس نے کہا، قریش کو بلایا، قریش اکٹھے ہو گئے، ہاں جی بتاؤ عروہ کیسا معاملہ ہوا، کیا بات طے ہوئی؟ اس نے کہا صحیح بات میں تمہیں بتاؤں؟ انہوں نے کہا جی بتاؤ، ہم تو تمہاری ہر بات پر لبئی کہیں گے۔ اس نے کہا میں کیسر و کسرا کے محلوں میں بھی گیا ہوں، میں کسرا کے بادشاہوں کے پاس بھی گیا ہوں، میں بڑا ہوں قبیلے کا، میری ان سے بھی میٹنگیں ہوئی ہیں، کیسرا کے بادشاہوں کے پاس بھی گیا ہوں، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، لیکن یہ معاملہ میں نے نہیں دیکھا، اور یہ عزت میں نے کسی بادشاہ کی نہیں دیکھی کہ ان کا بادشاہ تھوک پھینکے اور اس کے ماننے والے اور اس کے درباری اس کا تھوک اٹھائیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ وہ عظیم شخص ہے، وہ عظیم انسان ہے، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے وہ اپنا لعاب دہن پھینکتا ہے تو صحابہ لعاب دہن چاٹ لیتے ہیں اور جسم پہ لگا لیتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر تم نے اس کا مقابلہ کیا، اس کے جو حواری ہیں وہ تمہیں نوچ نوچ کے کھائیں گے اور تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیں گے، اور وہ اپنے نبی کو ایک لمحہ کے لیے بھی تکلیف نہیں آنے دیں گے۔ کہا جی پھر تمہارا کیا فیصلہ؟ اس نے کہا میرا فیصلہ یہ ہے کہ آؤ ہم ان سے صلح نامہ کر لیتے ہیں، جنگ نہ کرو۔ جہاں سے صلح حدیبیہ لکھا جانے لگا، ان کی طرف سے ایک ڈیلیگیشن آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ڈیلیگیشن کا تعین کر دیا گیا۔ تحریر کے لیے جس شخص کا فیصلہ ہوا ان کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر دیا گیا کہ وہ تحریر کریں گے۔ اب فیصلہ کیا ہوا؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا اور یہ صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، ہمیں دل سے یہ لگتا تھا کہ سارا ہمارے ہی خلاف جا رہا ہے، اور ہم نے اس پر کچھ باتوں کا اظہار بھی کیا، لیکن سرکار نے فرمایا اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ چند اہم نکات اس کے یہ تھے کہ اتنے مقدس مہینوں میں ہم جنگ بندی کا اعلان کرتے ہیں، اتنے ماہ تک ان معاملات میں ہماری جنگ نہیں ہوگی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکہ میں آئیں گے تو یہاں کا جو مسلمان ہے جو مکہ میں رہائش پذیر ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے گا تو آپ کو لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی، آپ اس کو نہیں لے جا سکیں گے۔ اور اس میں وہ ہرقل والا جو واقعہ ہے وہ بڑا مشہور ہے، وہ وقت نہیں وغیرہ وہ واقعہ بھی اس پہ میں سناتا۔ دوسری آگے شرط یہ تھی کہ اگر مدینے میں ہمارا کوئی کافر رہتا ہے اور وہ وہاں سے آپ کو علاقے کو چھوڑ کر مکہ میں ہمارے پاس آنا چاہتا ہے، آپ اس کو روکیں گے نہیں۔ اندازہ کریں کتنی بڑی شکیاں جو ظاہری طور پہ لگتا ہے کہ ساری کی ساری مسلمانوں کے خلاف ہے۔ اچھا جب یہ بات معاہدہ ہو رہا تھا تو ان میں ایک ایسی بات تھی، سرکار کی طرف سے جب معاہدہ لکھا گیا تو حضرت علی نے لکھ دیا من محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو عروہ نے کہا یہی تو ہماری لڑائی ہے اور یہی تو ہمارا جھگڑا ہے، اگر ہم رسول اللہ مان لیں تو بات ہی ختم ہو گئی، یہاں لکھو محمد بن عبداللہ، من محمد بن عبداللہ، یہ محمد بن عبداللہ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو رہا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا علی اس نام پر کراس لگا دو، کاٹ دو، اس کو تحریر سے کاٹ دو۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کوئی شک نہیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، ہماری جانیں بھی آپ کے قربان، علی اپنے قلم سے رسول اللہ کے اوپر کراس نہیں لگا سکتا۔ سرکار نے قلم لیا اور خود سرکار نے ایسے کر دیا، حضرت علی نے نہیں کیا۔ اب یہ کتنی بڑی بڑی باتیں تھیں، رسول اللہ والا لفظ جو ہے حضور نے فرمایا محمد بن عبداللہ ہی لکھ لو،
ہم آج جو یہ معاہدہ کر رہے ہیں ہم معاہدہ کریں گے۔ جب یہ سارے معاملات طے ہو گئے، فیصلہ ہو گیا، جنگ بندی کا اعلان ہو گیا، اس کے بعد اس کے نتیجے میں صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے بات کو تسلیم اس لیے کر لیا کہ ہمارے حبیب نے جو کیا ہے ہم نے قبول کر لی، وگرنہ ظاہری طور پہ نظر یہی آتا تھا کہ صلح حدیبیہ ساری ہمارے خلاف ہے، ساری کی ساری ہمارے خلاف ہے، لیکن اس کا نتیجہ ہمیں کیسے اللہ نے عطا کیا؟ ٹھیک صرف 2 سال گزرنے کے بعد صلح حدیبیہ کا اللہ نے ہمیں اتنا بڑا اجر عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح مکہ عطا فرما دی۔ اتنی بڑی فتح کائنات نے، دنیا نے دیکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 سال کا عرصہ، مختصر سا عرصہ، بہت تھوڑا عرصہ، 2 سال کے بعد لوگوں نے کہا یار کمال ہے اس نبی کی، کمال ہے نبی کے ماننے والوں کی، ساری شکیں ان کے خلاف ہیں اور پھر بھی مان کے بیٹھے ہیں، کیا یہ تو واقعی یہ سچے لوگ ہیں؟ وہ کافر جو کل تک کافروں کے ساتھ کھڑے تھے، آپ کا یہ کردار اور آپ کی محبت دیکھ کر خود بخود دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اب مکہ والوں نے کہنا شروع کر دیا سرکار آپ مدینہ گئے تھے، شہر تو آپ کا مکہ ہے، ہم دوبارہ سراپا انتظار ہیں، آپ مدینے سے اب واپس مکہ میں تشریف لے آئیے، ہم آپ کا استقبال کریں گے۔ اور پھر وہ وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے جسے فتح مبین کہا جاتا ہے، فتح مکہ کو فتح مبین کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی فتح اور سب سے بڑی عظیم فتح اللہ نے فتح مبین روشن عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو فتح مبین سے نواز دیا ہے، آپ کو فتح مبین سے نواز دیا۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اور اللہ نے آپ کی وجہ سے اور اللہ نے آپ کے صدقے سے آپ کی امت کے، آپ کے ان پیاروں کے پہلے گناہ بھی معاف فرما دیے ہیں، بعد والے گناہ بھی معاف فرما دیے۔ صدقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے حضور کے لیے قربانیاں دی، جنہوں نے حضور علیہ السلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، حضور علیہ السلام کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر دیا۔ سیدھی بات ہے ہم نے کچھ نہیں کیا سرکار کے لیے اور سرکار کے دین کے لیے، ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، ہماری صرف باتیں ہیں، دین کے لیے کام انہی نے کیے۔ آج تو جناب ہم چھوٹے چھوٹے معاملات پہ وہ جی کیا کریں، کبھی برادریاں آ جاتی ہیں، کبھی اولادیں آڑے آ جاتی ہیں، کبھی معاشرہ آڑے آ جاتا ہے، کبھی رسم و رواج آڑے آ جاتے ہیں، کبھی کچھ آڑے آ جاتا ہے۔ ان کے آگے کائنات کی کوئی چیز کبھی آڑے نہیں آئی، بس ان کے سامنے ایک ہی تھا جو مصطفیٰ نے فرما دیا وہ ہو کے رہے گا، وہ ہم کریں گے۔ رشتہ داریاں جاتی ہیں جائیں، سگے بھائی بیٹے اولاد جاتی ہے جائے، لیکن انہوں نے کر کے دکھایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے سے کہا نہیں تھا جب اس نے کہا کہ ابا جان آپ میری تلوار میں آگے تھے بدر کے وقت تو میں نے اٹھا لی کہ میرے ابا جان ہے، سرکار نے فرمایا اللہ کی قسم، حضور کے پیارے صحابی فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے میرے بیٹے، اے میرے لگتے جگر، خدا کی قسم اگر تو اس روز میری تلوار کے نیچے آیا تھا میں تیرا سر اڑا دیتا، اس لیے کہ تو میرا اس وقت بیٹا نہیں تھا، تو محمد کا دشمن تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بڑی باتیں ہیں۔ آج ہم نعرے بڑے لگاتے ہیں، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، کوئی نہیں جان جون دیتا، یہ سب باتیں ہیں، کوئی نہیں جان جون دیتا، دے گئے جنہوں نے دینی تھی۔ یہ صرف ہمارے بس اپنی محفلیں اپنے مطلب نکالنے کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ جو نعرے لگوا رہے ہوتے ہیں نا وہاں پہ ہمارے نقیب محفل، ہم نے ان کو کبھی جماعت کی نماز میں نہیں دیکھا، آنکھیں ترس گئی، آنکھیں ترس جاتی ہیں وہاں جناب، بس اپنے مقصد کے لیے، اپنے طریقوں کے لیے اور یہ اپنے معاملات کے لیے۔ یہ ایک بڑی دکھی والی باتیں جو میں برملا کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، عمل میں آنے کی ضرورت ہے۔ باتیں بڑی ہو گئیں، اب ہمیں عمل میں قدم رکھنا ہے، ہمیں عملی طور پہ آگے آنا ہے۔ جان کیا قربان کرنی ہے، صبح کا آرام ہم سے قربان ہوتا نہیں ہے، بستر ہم سے قربان ہوتا نہیں ہے، نیند ہم سے قربان ہوتی نہیں ہے، جان ہم نے کھے دینی ہے۔ یہ محلے میں کہ یہی لوگ ہیں، اتنے گھر ہیں جتنے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو پھر بھی شکر ہے چلیں درس قرآن کی برکت سے اتنی تعداد ہو جاتی ہے، یہ نہ ہو تو ایک ہی آدھی صف ہوتی تھی۔ پرانی جو باتیں ہیں مجھے یاد ہیں، وہ میں نے کوئی 8 سال پہلے 8 بابوں کو بھی جماعت کروائی تھی فجر کی، مجھے یاد ہے، صرف 8 بابے، وہ ان میں سے کوئی 1 2 4 ہی ہیں بس، باقی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ تو شکر ہے قرآن پاک کی برکت سے رونق ہماری لگ جاتی ہے۔
کتنی تعداد ہے یہاں مسلمانوں کی؟ آپ جائیں نا ذرا گھروں میں جائیں دیکھیں اس وقت کتنے ہیں جو شیطان کو راضی کر کے اور اللہ کو ناراض کر کے سوئے ہوئے ہیں۔ تو یہ جان کیا دینی ہے ہم نے؟ ہم سے تو بستر نہیں چھوٹتے۔ اور جب آپ محفل میں دیکھیں جناب سارے وہ ہوتے ہیں جناب اللہ، وہاں میں نمازیوں کو ڈھونڈتا ہوں، میرے نمازی کدھر ہیں؟ کھال کھال کو ایک آدھا نظر آتا ہے وہاں پہ، سارے وہ ہوتے ہیں جو مسجد سے باہر ہوتے ہیں، اور اعلان وہاں کیا جاتا ہے جناب اللہ، وہ نقیب صاحب کر دیتے ہیں اور نعت خان صاحب اعلان کر دیتے ہیں، ہاں جی جہاں جنت لینی ذرا سا جات کھڑا کرو، جہاں اگلی وڈی جنت لینی کھبات کی چال جی جنت ونڈ کے گئے۔ خدا را اس مزاج سے نکل آؤ، خدا را اس مزاج سے نکل آؤ۔ میرا بھی بڑا دل کرتا ہے میں بھی پیسے اکٹھے کرا نظر آنے لگا، میں نے اپنا نقصان سب سے پہلے کیا ہے، پہلے قربانی میں نے خود دی ہے۔ اب نعت خان نقیب سارے میرے مخالف ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب نے جناب ہمارے خلاف ہی ایک پورا مشن ہی بنا لیا ہے۔ میں نے کہا مشن نہیں بنایا، میں نے رسول اللہ کا پیغام پہنچانا، سیدھی بات ہے۔ رسول اللہ کا پیغام یہ آپ پر بھی فرض ہے، جب آپ میری بات سن لیتے ہیں اس سچی بات کو کرنا آپ پر بھی فرض ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ لا علم نہیں رہتے، آپ بھی صاحب علم ہو جاتے ہیں۔ جو بات آپ تک میری طرف سے پہنچ گئی اب آپ پر بھی وہ ضروری ہو گئی۔ کبھی ایک وقت آئے گا آپ کو آپ یاد کریں گے اور آپ کی نسلیں شاید اس کا خمیازہ بھگتیں، ہماری اولادیں اس کا خمیازہ بھگتیں، جب مسئلہ بتانے کے لیے اور پوچھنے کے لیے آپ کو کہاں کہاں جانا پڑے گا۔ ساری ساری رات کی محفلیں اور صبح فجر کی نماز کوئی نہیں پڑھتا، اس سے بڑا دین کا نقصان کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا دین کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں محفل والے، یہ آپ سب جانتے ہیں، سچی بات سب کو پتہ ہے آپ کو۔ نماز سے بڑا فرض کوئی نہیں ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں نا، نماز سے بڑا کوئی فرض ہے؟ کوئی فرض نہیں ہے، جس کو حضور نے نہ جنگ میں چھوڑا ہے، نہ سفر میں چھوڑا ہے، نہ حضر میں چھوڑا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ پیغام آپ پہنچایا کریں لوگوں کو۔ محفل کی بجائے آپ رکھیں کوئی وہاں پر آدھے پونے گھنٹے کا کوئی درس قرآن، کوئی مقصد بات رکھ لیں، کوئی دین کی بات کر لیں، کوئی سمجھ آ جائے۔ اگر یہ صرف ان محفلوں سے کوئی ہمارا فائدہ ہوتا نا تو ہمیں جنازوں پر یہ نہ کہنا پڑتا کہ جنازے کی یہ دعا ہے، جنازے کی دعا ہی نہیں آتی، سفید بال ہو گئے ہیں، یہ ہمارا فائدہ ہوا ہے۔ تو آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا پیارے حبیب یہدیہ کا صراط مستقیمہ، اللہ نے ہمیشہ آپ کی اچھے راستے پر ہی رہنمائی فرمائی۔ یہ صلح حدیبیہ کا ایک نتیجہ، ظاہری طور پہ مسلمانوں کے خلاف سارے آرٹیکل تھے، ساری شرائط مسلمانوں کے خلاف تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا صبر کا اتنا اچھا صلہ عطا فرمایا کہ 8 ہجری کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اور وہ دن کیا عظیم دن تھا، صحابہ کرام نے نعرے لگا دیے اور وہ فتح مبین کے اعلان ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج رحمتوں والا دن ہے، آج عطاؤں والا دن ہے، آج بخشش کا دن ہے، جاؤ میرے ساتھ جنگ کرنے والوں، آج میں نے تمام کو معاف کیا جو رہ کھہ گئے تھے، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب یہ اعلان سنا کہ سرکار نے طاقت ہونے کے باوجود ہمیں معاف کر دیا ہے، سب نے کہا سرکار یہ آپ کی کمال محبت ہے، یہی فرق ہوتا ہے، ہمارے پاس موقع ہے تو ہم دبوچ لیتے ہیں، سرکار کے پاس موقع آیا سرکار نے معاف کر دیا۔ جب یہ دیکھا تو سب نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔